ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، نانوت بھی امکار ہر شعبے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال الله تعالى في موضع آخر: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے نکاح کا۔ نکاح کے 5 درجات بیان کیے گئے کہ نکاح شہوت کے غلبہ کے وقت اور گناہ میں مبتلا ہونے کے وقت نکاح کرنا یہ فرض ہے، اور اگر گناہ کا خطرہ اور شک ہو تو ایسی صورت میں واجب ہے، اور بالکل نفس اعتدال میں ہو تو سنت ہے، اور زوجیت کے حق ادا کرنے میں شک ہو تو مکروہ ہے، اور جو بیوی کے حق ادا کرنے کے یقین رکھتا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح کی کیا فضیلت ہے کہ اس کا سلسلہ جنت میں جو شروع کیا گیا وہ نکاح کے سلسلے سے اور نکاح کے رشتے سے، میاں بیوی کے رشتے سے جنت میں رشتے کی شروعات کی گئی۔ یہ بڑا متبرک رشتہ ہے۔ جیسا کہ خطبہ کے اندر میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہن یعنی عورتیں، لباس لکم تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور اے مردو تم لوگ بھی عورتوں کے لیے لباس ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح لباس اور کپڑا کے بغیر آدمی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، 1 منٹ گھر سے بغیر کپڑا اور لباس کے باہر نہیں نکل سکتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مالدار آدمی ہو بغیر کپڑا کے زندگی نہیں گزر سکتی ہے، یا کتنا ہی بڑا مالدار عورت ہو بغیر کپڑا کے زندگی نہیں گزار سکتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا ہی بڑا عالم، فاضل، نیک، متقی، پرہیزگار، کتنا ہی بڑا رئیس، مالدار، حسین، جمیل، ساری چیزیں اس کے اندر ہو، لیکن جس طریقے سے کپڑا کے بغیر آدمی زندگی نہیں گزار سکتا، کپڑا کے بغیر وہ آدمی ننگا ہے، کپڑا کے بغیر وہ ذلیل ہے، کپڑا کے بغیر اس کی عزت نہیں ہے، اسی طرح چاہے مرد یا عورت
جتنے بھی اوپر درجے کے اندر پہنچ جائیں وہ بغیر شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کی زندگی ادھوری ہے اور ناقص ہے، ان کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عورت کے ساتھ زندگی گزارنا تو مشکل ہے، لیکن عورت کے بغیر زندگی گزارنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ عورت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، لیکن عورت کے بغیر زندگی گزارنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ چنانچہ خود آپ کو تجربہ ہوگا کہ جب تک کہ آدمی کے نکاح نہیں ہوتا ہے، اگر کسی کے گھر میں جائے تو لوگ اس کو اجنبی نگاہ سے اور غلط نگاہ سے اور اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن جب وہی آدمی نکاح کر لے تو آدمی کو اتنا اس کے اوپر شک نہیں ہوتا ہے، آدمی کو اس کے بارے میں اتنا اس کے غلط فہمی نہیں ہوتی ہے۔ تو نکاح کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ عزت دیتے ہیں، نکاح کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ عورت کی عزت کو محفوظ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بغیر شوہر کے نکلے تو دیکھیے لڑکے کیسے اس کو مذاق اڑاتے ہیں اور لڑکے کیسے تاک جھانک کرتے ہیں، لیکن جب شوہر ساتھ میں ہو تو کسی بھی اوباش لڑکے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس عورت کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے اور اس کے اوپر کوئی غلط نگاہ ڈالے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کے اندر بڑی عزت رکھی ہے اور بڑی ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل رکھی ہے۔ نکاح کے بغیر آدمی کی زندگی ادھورا ہے۔ اس لیے قرآن پاک یہ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ صحابی کا نام لے کر کے کسی آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائے نکاح کہ جو آدمی نکاح نہ کرے تو وہ آدمی فقیر ہے، اگرچہ وہ آدمی کتنا ہی بڑا مالدار ہو۔ اسی طرح جو عورت نکاح نہ کرے وہ بھی محتاج ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو۔ یعنی جس طریقے سے آدمی کتنا ہی بڑا کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بن جائے، جس طرح وہ کپڑے کا محتاج ہے، کتنا ہی زیادہ مالدار ہو کپڑے سے وہ بچ نہیں سکتا، کپڑے کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا ہی بڑا علم حاصل کر لے، فضل حاصل کر لے، پیسہ حاصل کر لے، لیکن نکاح کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے، وہ آدمی فقیر اور غریب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ ایک آدمی پیسہ والا خوب ہو، عزت والا ہو، عہدے والا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اللہ کے رسول جو فرمائے شرارکم عزابکم، کہ دنیا میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں اور وہ نکاح کے لائق ہو گئے، ان کی عمر ہو گئی اور بیوی کے نان و نفقہ اور اس کی تمام ضروریات کے اوپر وہ قادر ہے کہ بیوی کے نان و نفقہ کا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے، پھر بھی نکاح نہ کرے، تو اللہ کے رسول فرمائے شرارکم عزابکم، کہ روئے زمین میں بھی جتنے بسنے والے انسان ہیں ان سارے انسانوں میں سب سے زیادہ برا آدمی وہ ہے جو بغیر نکاح کے زندگی گزارتا ہو۔ وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، اور اسی طرح جتنے بھی لوگ مرنے والے ہیں اور ان مرنے والوں میں سے جو آدمی نکاح کی طاقت رکھتا تھا اور نکاح نہ کرے اور مر جائے تو تمام مرنے والوں میں سب سے وہ آدمی برا مرنے والا ہے جو بغیر نکاح کے وہ مرا ہو۔ چنانچہ حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ یہ نسائی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے توفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ 9 نسوۃ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، یصیبہن، اور تمام بیویوں کے ساتھ
مباشرت فرماتے تھے، تمام بیویوں کے ساتھ رات گزارتے تھے الا سودا، سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَهَا لِعَائِشَةَ، او کما قال کہ وہ اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور بہت عمر ہو گئی تھی، وہ یعنی وہ اس عمر کی پہنچ چکی تھی کہ وہ میاں بیوی کے تعلق نہ ہونے کا عمر وہ پہنچ گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے ناراض ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینا چاہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر بھیجی کہ اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ مجھے جسمانی اعتبار سے مرد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عزت، یہ شرف، یہ فضیلت کہ میں نبی کی بیوی بن کر کے رہوں، جنت میں بھی نبی کی بیوی بن کر کے رہوں، اور جنت میں میری عزت ہو، دنیا میں بھی میری عزت ہو، میں شوہر سے کسی چیز کا حق کا مطالبہ نہیں کرتی ہوں، صرف اتنی عزت باقی رہنے دیجئے کہ میں نبی کی بیوی بن کر کے جیوں اور نبی کے بیوی بن کر کے مروں اور نبی کی بیوی بن کر کے جنت میں رہوں، یہ ہمیں فضیلت دیجئے، اور میں اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول آخری عمر تک، یعنی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت دی گئی تھی، اور ہم لوگوں کو جنت میں جو طاقت رہے گی 100 مرد کے برابر، یعنی دنیا میں جو ابھی جو 100 مرد ہیں، اس کے مقابلے میں 100 مرد کے برابر جنت میں ہم مردوں کو طاقت رہے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ، اس حدیث کے ذیل میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ جب آدمی مرے تو بیوی چھوڑ کر کے مرے، بیوی اس کی موجود رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت 9 بیویاں موجود تھیں۔ تو دیکھیے، اگر یہ جس آدمی کو طاقت ہو خرچے کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، تب تو ٹھیک ہے، اور نعوذ باللہ گھر نہیں ہے رہنے کا، اور بیوی کر لی اور جھگڑا رہنے کا، گھر نہیں ہے، پریشانی ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جو آدمی بیوی کے نان و نفقہ سکنا، یعنی رہنے کا گھر، کھانے پینے کی تمام ذمہ داری ادا کر سکے، ایسے لوگوں کے بارے میں ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آدمی انتقال کرے تو بیوی موجود رہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو فرمائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو بیوی بھی دیا اور ان کو اولاد بھی دیا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ تمام نبیوں کا نکاح ہوا، تمام نبیوں کی اولاد ہوئی، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، کہ یحییٰ علیہ السلام یہ نکاح نہیں کیے تھے، یہ ان کے اوپر اتنا زیادہ اللہ کا ڈر اور اتنا زیادہ غلبہ تھا، اتنا زیادہ آخرت کی فکر رہتی تھی کہ یہ نکاح کرنے کے سمجھیے کہ لائق نہیں تھے، تو یہ شاید کہ بیوی کے حق ادا نہیں کر پاتے، تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نکاح نہیں کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نکاح نہیں کیے، یہ 2 نبی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے ہیں، جیسا کہ وقت اب آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے وقت میں آئیں گے 5 سال کے بعد، ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس کے اندر جو ایک جگہ خالی ہے وہاں پر دفن بھی ہوں گے۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بعد میں نکاح ہوگا اور ان کی اولاد ہوگی۔ صرف یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ سمجھیے تمام نبیوں کے ہم نے بیوی عنایت کی اور تمام نبیوں کو ہم نے اولاد عطا کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر بھی ایک روایت ہے
کہ اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں نبیوں کی سنت میں سے، الحیا، ان میں سے ایک شرم، حیا، اور غیرت، یہ کیا ہے؟ نبیوں کے فطرت میں سے ہے کہ آدمی کے اندر حیا ہو، والتعطر، اور اسی طرح عطر لگانا، عطر سے محبت کرنا، یہ بھی نبیوں کی، تمام نبیوں کی سنت میں سے ہے، والسواک، اور اسی طرح مسواک کرنا، یہ برس نکال کر کے لوگوں نے اس سنت سے لوگوں کو محروم کر دیا۔ 5 وقت آدمی کو مسواک کرنا چاہیے کہ مسواک کرنے کے بعد اسی نماز کی قیمت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، جو بغیر صرف مسواک کیے تو اس نماز کی قیمت 70 گنا بڑھ گئی، اور بغیر مسواک کے پڑھے تو وہ 70 گنا سے وہ خالی ہو گئی۔ یہ والتعطر والسواک والنکاح، اور اسی طریقے سے نکاح کرنا، یہ بھی نبیوں کی سنت میں سے ہے کہ آدمی کو حیا، شرم، مسواک، عطر اور نکاح کرنا چاہیے اگر اعتدال کے اندر ہو تب، اور اگر نعوذ باللہ کوئی آدمی زنا میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو تو نکاح کرنا فرض ہے، کہ جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، اسی طرح جو آدمی گناہ سے نہ بچے اور وہ بیوی کے نان و نفقہ پر قادر ہو تو ایسے آدمی کے لیے نماز اور روزے کی طرح نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور دل کے اندر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کو جو پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسرے ذریعے نہیں فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لم ترى للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح کے جیسا آپس میں 2 آدمی کے درمیان محبت کرنے والا کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی کسی کے لڑکی کے ساتھ غلط کاری، حرام کاری کرے تو اس کے باپ، بھائی، دشمن، پورا خاندان اس کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کی پٹائی لوگ کرتے ہیں، اور وہی جب نکاح کرے تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ لوگ اس کو کھانے پینے کے اندر عزت دیتے ہیں، اٹھانے بیٹھانے کے اندر عزت دیتے ہیں، اور جتنی بھی لڑکی کے رشتہ دار ہیں تمام لوگ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ لڑکی والوں کو اس کے سسرال کے تمام لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دور دور تک جتنی رشتہ داری پھیلی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح کے ذریعے جو آدمی کو محبت، عزت جو ملتی ہے وہ کسی دوسرے چیز کے ذریعے مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اتنی نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ نے متبرک بنایا ہے۔ اسی نکاح کی برکت کی وجہ سے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ورنہ یورپ کے اندر جو لوگ نکاح کو بندش بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اسلام نے کیسا ظلم کیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت اپنی خواہشات پوری کرے، ہم لوگ تو آزاد ہیں، جب چاہیں پلیٹ کی برتن کی طرح اور لباس کی طرح بیوی اور شوہر کو بدلیں گے۔ آج دیکھیے کہ ان کی اولاد کو کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، اور وہی انگریز بعد میں عورتیں درخواست پیش کرتی ہے کہ ہم لوگ بڑی غلطی کیے، ہم لوگوں کو اسلام کی طرح نکاح کے بندھن میں باندھنا چاہیے، ہم کتے اور بلی کی طرح ذلیل ہو کر کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ سفر کرتے ہیں، جو ریل کے اوپر یا ٹرین کے اندر جو ٹوائلٹ بنا رہتا ہے، نعوذ باللہ کتنی گندگی، کتنا گھن، آدمی کتنی مشکل سے ضروریات پوری کرتا ہے، اور وہی اپنے گھر کی ٹوائلٹ کو دیکھیے کہ کتنا صاف شفاف رہتا ہے۔ تو اسی طرح مرد اور عورت یہ گھر کے ٹوائلٹ کے مانند ان کے اندر جو پاکیزگی، طہارت اور ان کے اندر جو تقدس ہے، وہ حرام جو جنرل چیز ہے وہ اس کے اندر عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو نکاح سے بڑھ کر کے کوئی دوسری چیز کے ذریعے عزت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور نفس کے اندر جو گندگی حاصل ہوتی
ہوتی ہے اس گندگی کو پاک کرنے میں جو نکاح کو دخل ہے وہ کسی دوسری چیز کے اندر دخل نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، اتفاق سے ایک نظر پڑ گئی کسی عورت کے اوپر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر آئے، اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ام المؤمنین، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيَّةً، حال یہ کہ حضرت ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، نمک وغیرہ ڈال رہی تھی، چمڑا کی اصلاح کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پوری کیے اور باہر نکل کر کے صحابہ سے فرمائے ان المرأة تقبل فی صورت الشیطان وتدبر فی صورت الشیطان، کہ عورت جو باہر نکلتی ہے وہ شیطان کے شکل میں نکلتی ہے، آگے پیچھے چلتی ہے، اندر جاتی ہے، باہر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے عورت کو حکم دیا ہے المرأة عورت اذا استخرجها استشرفها الشیطان، کہ عورت یہ گھر میں رہنے کی چیز ہے، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اوباش اور گنڈے اور بدماش لڑکوں کو اس کے پیچھے لگا کر کے اس کی عزت کو تار تار کرواتا ہے۔ اس لیے بغیر مجبوری کے عورت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر عورت کو گھر سے نکلنا بھی پڑے تو کسی محرم کے ساتھ نکلے، بغیر محرم کے وہ نہ نکلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو یہ عورتیں جو ہے شیطان کی شکل میں آتی جاتی ہیں، لہذا اگر تم میں سے فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کی نگاہ کسی عورت کے اوپر پڑے تو جا کر کے چاہیے کہ اپنی بیوی سے خواہش کو پوری کرے۔ حکمت کیا ہے؟ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، کہ عورت کے دیکھنے کے بعد دل کے اندر جو گندگی اور دل کے اندر جو خواہشات کی گندا اور میل جو پیدا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب اپنے بیوی سے حلال طریقے سے خواہش پوری کی جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نفس کی گندگی کو اور نفس کے میل کو پاک کر دیتے ہیں۔ جس طرح صابن لگنے سے گندگی پاک ہو جاتی ہے، میل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح گندی نگاہ پڑنے کی وجہ سے اگر کیا ہے دل کے اندر خواہشات ہو تو اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے بیوی سے وہ قضائے شہوت کرے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سفر سے آنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر میں آ کر کے قضائے شہوت کرے، کہ غلط نگاہ جو پڑ جاتی ہے اور دل کے اندر جو گندگی پیدا ہوتی ہے اس گندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ اس خواہش کو جائز طریقے سے پورے کرنے کے بعد اس کے دل کو پاک اور منور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، لہذا نکاح کرنے کے ذریعے آدھا دین تو اس کا بن گیا، لیکن نکاح کرنے کے بعد آدھے دین کی وہ فکر کرے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ جس آدمی کے دل کے اندر خواہشات کا غلبہ ہو، خواہشات اور جذبات اس کے اندر امن رہے ہوں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، اس کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ دین کی تکمیل کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ وہ آدمی نکاح کرے۔ یہ کسی مفتی کا قول نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اذا تزوج العبد، یہ کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو وہ استکمل نصف الدین، آدھا دین کو اس نے مکمل کیا، لہذا آدھے دین کی وہ نکاح کے بعد وہ فکر کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کے اندر جو مصلحت رکھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ کہ جس کی بیوی انتقال کر گئی اور بڑھاپے کے وہ نکاح کرے ہی، لیکن اگر کوئی آدمی اتنا طاقتور ہے
کہ بیوی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اتنا مالدار ہے کہ بیوی کے تمام اخراجات اٹھا سکتا ہے، اتنا لمبا چوڑا گھر ہے کہ وہ بیوی کو رہنے کے لیے گھر دے سکتا ہے، اور پھر بھی اس کو ضرورت ہے تو بچوں کو نکاح سے روکنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھے ہیں کہ شاہجہاں پور یعنی یو پی کے اندر ایک 90 سال کا بوڑھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ نکاح ثانی کا مالدار آدمی تھا، گھر کے اعتبار سے مضبوط آدمی تھا۔ جب نکاح کرنا چاہا تو بیٹے بیوی، یہ بیٹے بہو بیٹیاں سب مخالف ہو گئی کہ ہم خدمت کریں گے، اے ابا آپ ہمیں ذلیل نہ کریں۔ لیکن وہ باپ نے کہا کہ میں جو مصلحت جانتا ہوں کہ نکاح صرف شہوت پرستی کے لیے نہیں کی جاتی ہے، نکاح کے اندر شہوت اور خواہشات کے علاوہ ایسی راز اور ایسی مصلحت چھپی ہوئی ہے، دل کی جو بات بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ یعنی اطباء نے اور ڈاکٹروں نے یہ لکھا ہے، حکیموں نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کا ایک دوست ایسا ہونا چاہیے جو دل کی ساری بات دوسرے سے کہہ سکے، اور ہر ایک آدمی کو تجربہ ہے کہ شوہر بیوی کے علاوہ اور بیوی شوہر کے علاوہ دوسرے سے دل کی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ایک آدمی کو ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ بڑے میاں 90 سال کی عمر میں شادی کیے، اور اتفاق سے نعوذ باللہ اس کو دست آنا شروع ہوا، اور اتنا بدبودار کہ سارے بیٹے ساری بیٹیاں ساری بہوں ان کو نظر تک بھی نہیں آتی تھی، اور سارے گھن کرنے لگے، لیکن یہ بیوی اس کو پورے صاف کرتی اور پورے اس کی خدمت کرتی۔ جب وہ صحیح ہو گیا بوڑھا تو کہا کہ اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹیوں، اے میری بہوے، اگر یہ بیوی آج میرے پاس نہیں رہتی تم لوگ تو مجھے سڑے ہوئے کوڑے دان میں ڈال دیتے، کوئی تم لوگ ایک وقت بیماری کی حالت میں دیکھنے نہیں آیا۔ تو یاد رکھیے کہ جو خدمت بیوی کر سکتی ہے دنیا کے اندر کوئی دوسری عورت خدمت وہ کر ہی نہیں سکتی ہے۔ صرف شہوت پرستی کے لیے نکاح نہیں ہے، بلکہ نکاح کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا، یہ کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تاکہ سکون حاصل ہو، اور سکون حاصل کرنے کے لیے جس طرح جوانی کے اندر ضرورت پڑتی ہے اسی طرح بڑھاپے کے اندر بھی ضرورت پڑتی ہے، اور تاکہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت رحم دلی پیدا ہو۔ اس لیے کیا ہے میرے دوستو، اگر نعوذ باللہ کسی کے بیوی کے انتقال ہو جائے اور اب بڑے بچے ہو جائے اور باپ ضرورت محسوس کرے تو کبھی بھی اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ جو خدمت بیوی سے اور جو سکون بیوی سے، جو آرام بیوی سے مل سکتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا کائنات میں کسی دوسرے انسان سے، انسان مرد کو اور عورت کو اس کے علاوہ شوہر کے علاوہ دوسرے سے نہیں مل سکتا۔ اس کو یہ ذہن میں رکھیں، اس لیے کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ یہ میں اپنی بات نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں، بلکہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے میں پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ نکاح کے اندر تاخیر کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ بیٹا بیٹی حرام کے اندر مبتلا ہو تو ماں باپ فکر نہیں کرتے اور نکاح کرنے سے گھبراتے ہیں، جبکہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ موجود ہے ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء، کہ میں مردوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک کوئی دوسری چیز میں نہیں چھوڑا ہوں۔ النساء حبالۃ الشیطان، کہ جس طریقے سے چارے کے ذریعے لوگ مچھلی کا شکار کر لیتے ہیں، اسی طرح شیطان جتنا آسانی کے ساتھ عورت کے ذریعے مردوں کا شکار کرتا ہے، کسی دوسری چیز کے ذریعے شیطان مردوں کی شکار نہیں کرتا ہے جتنا کہ عورتوں کے ذریعے شکار کرتا ہے۔ اس لیے اگر نعوذ باللہ اولاد حرام کاری کے اندر مبتلا ہو، جیسا کہ یہ روایت یہ نسائی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا من ولد لہ ولد، کہ جس آدمی کی اولاد ہے
فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، تو چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ دوسرے نمبر پر وَأَدَبَهُ، اور اس کی تربیت بھی اچھا کرے۔ تربیت کے مطلب یہ نہیں کہ آپ تو نماز نہیں پڑھیے اور اولاد کو صرف حکم کیجئے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تجربہ ہے کہ ماں باپ پانچوں وقت کی نماز اور تہجد اور اشراق ہم لوگ پڑھتے ہیں، بچوں کو فجر میں جگانے میں پھر بھی مشکل ہوتی ہے، بچے جلدی فجر میں اٹھتے نہیں ہیں، تو اگر یعنی بہترین ادب دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ خود دیندار رہیں، نام اچھا رکھیں اور اس کی بہترین تربیت کریں۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اور جب لڑکے اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح بھی کرے۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو گئی اور وہ نان و نفقہ بیوی کے اوپر قادر ہے اور بیوی کی تمام ضروریات ادا کرنے کے لائق ہے، پھر بھی ماں باپ نکاح نہ کرے اور اولاد حرام کاری کے اندر مبتلا ہوں، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو جتنا گناہ بیٹا جو حرام کاری کی وجہ سے کما رہا ہے، باپ جو نکاح میں دیر کر رہا ہے، اس کے باپ کے بھی خاتہ میں وہ گناہ جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، مشکات کے اندر یہ حدیث صاف موجود ہے، نقل کیا ہے صاحب مشکات نے نسائی شریف کی حوالے سے۔ اس لیے اگر ہر آدمی اپنے اولاد کی کیفیت کو، کنڈیشن کو جانتا ہے کہ میری اولاد 20 سال 25 سال کی عمر کو پہنچ گئی اور وہ شادی کرنے کے لائق ہے اور بیوی کو یہ متوسط کھانے پلانے نان و نفقہ پر قادر ہے اور وہ نکاح کرنے کی بھی خواہش رکھتا ہے، اگر ماں باپ پھر بھی اس کو پیسے کمانے کے لالچ میں، اور بعض لوگ اولاد سے پیسے اینٹھنے کے چکر میں دیر سے نکاح کرتے ہیں، بھلے پیسہ آپ اس کا اینٹھ لے، لیکن نکاح کے بعد جب لڑکے کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے ظلم کیا ہے، تو نعوذ باللہ پھر وہ ماں باپ سے زندگی بھر وہ متنفر رہتا ہے۔ تو اس لیے ذمہ داری ہے بہترین نام رکھنا، ادب دینا، نکاح کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ پھر انشاءاللہ بات آئے گی کہ جو لڑکے اور لڑکیاں اپنے من پسند نکاح کرتی ہیں اس کا کیا وبال ہے، انشاءاللہ جب یہ تذکرہ چلے گا کہ کیسے لڑکے اور کیسی لڑکی کو سے نکاح کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ 1-2 ہفتہ میں کہ رشتہ جو آج ہم لوگ 40 سال بھی لڑکی کی عمر کو پہنچا دیتے ہیں، لڑکے کی عمر 40 سال، لڑکی کی عمر 40-35 سال اور شادی نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ رشتہ ڈھونڈنے میں معیار اور لیول کیا ہونا چاہیے اس کی بھی بیان انشاءاللہ جب آئے گا تو اس وقت یہ بات آئیں گی۔ لیکن بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ آدمی یہ ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے کہ جب لڑکے شادی کے لائق ہو جائیں اور ان کے اندر طاقت ہو بیوی کے نان و نفقہ اٹھانے کی تو ان کو نکاح کرنا چاہیے، ورنہ ماں باپ نکاح میں جو تاخیر کریں گے تو جس طرح بیٹے اور بیٹی کے ذمے گناہ ہوگا حرام کاری کی وجہ سے، ماں باپ کے بھی کھاتے میں وہ گناہ جائے گا۔ بلکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی 100 سال کی عمر میں نکاح کیے تھے اور نعوذ باللہ ان کو کینسر بھی تھا، لیکن نکاح کرنے کے بعد بیوی بھی کیا ہے ماشاءاللہ طاقتور تھی، عمر بھی زیادہ تھی، لیکن کوئی اس زمانے کے اندر نرس گھر میں رکھنے کا رواج تو تھا نہیں، کوئی کمپاؤنڈر رکھنے کا رواج تھا نہیں، لیکن بیوی روزانہ ان کے ناسور اور کینسر کو صاف کرتی اور وہ تب محنت اور توجہ کے ساتھ خدمت کی کہ دنیا دیکھنے کے بالکل لائق ہے۔ بلکہ ابھی ایک گیا علاقے میں تقریباً 20 سال سے ایک مولانا ہیں لال محمد صاحب دامت برکاتہم، 25 سال سے صرف گلا کے علاوہ بقیہ سارے حصے میں فالج مار دیا ہے، یعنی کھلانا پلانا استنجا جو بچے کی طرح جو خدمت کی جاتی ہے بچپن کی حالت میں جو ماں کرتی ہے اس طریقے سے بیوی کرتی ہے، اور 20 سال سے سمجھیے میکے نہیں جانا، کسی رشتہ دار کے یہاں نہیں جانا،
کون ہے دنیا کے اندر جو 20 سال تک اپنے شوہر کے لیے کہیں آنے جانے کو قربان کر دے اور بچے کی طرح بڑے آدمی کی استنجا اور کھانے پینے کی تمام ضروریات کو پوری کرے؟ دنیا میں کون ایسی طاقت ہے سوائے نکاح کے رشتہ کی برکت کے علاوہ؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ ہم تمہیں سکون کا ذریعہ بنائے ہیں اور اس نکاح کے برکت سے ہم تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے تعلق بنائے ہیں۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو 20 سال سے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دے، میکے آنے جانا قربان کر دے، رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا قربان کر دے، اور بچے کی ماں جو بچپن کی حالت میں بچے کے لیے بیدار رہ کر کے جو خدمت کرتی ہے اس طرح شوہر کی خدمت کرے؟ یہ نکاح کے علاوہ کسی دوسرے رشتے کے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ نکاح صرف شہوت رانی کے لیے نہیں ہے، شہوت پرستی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بے انتہا مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ آدمی صحیح سے نکاح کرے تو اس کے انوار و برکات اللہ تبارک تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ خود حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے ولی، کتنے بڑے قطب غوث کے مقام رکھتے تھے۔ ان کی بیوی بڑھاپے کی حالت میں نابینا ہو گئی تو انہوں نے نکاح کیا تقریباً 90 سال کی عمر میں۔ وہ بیوی خود حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت کرتی تھیں اور خود بڑی پیرانی صاحبہ کی جو نابینا ہو گئی تھی ان کی بھی خدمت کرتی تھی۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ نکاح جس طریقے سے، بلکہ بعض یاد تو نہیں آ رہا کس عالم کا قول ہے کہ غالباً تھانوی رحمت اللہ علیہ یا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انہی دونوں میں سے کسی کا قول ہے کہ بیوی کی ضرورت جتنی جوانی میں پڑتی ہے اس سے زیادہ ضرورت بیوی کی بڑھاپے میں پڑتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ عورت کے تو خدمت کرنے والی بیٹی بہو بہت ساری مل جاتی ہیں، لیکن مرد کی خدمت کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ اس لیے جس آدمی کو نان و نفقہ کی ادائیگی کی طاقت ہو اور نکاح کرنے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر کسی طرح کا عذر نہ ہو، تو اللہ کے رسول نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، شرارکم عذابکم، کہ تم میں سے سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بغیر نکاح کے زندگی گزاریں۔ بلکہ نکاح کرنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کو تجربہ ہے کہ عبادت میں کچھ اسی طرح پڑھنے لکھنے میں کمی ہو جاتی ہے کہ جب آدمی چھٹا رہتا ہے تو زیادہ محنت کرتا ہے، اور لیکن کچھ جو کمی نفلی عبادت میں جو کمی آ جاتی ہے، فقہا نے لکھا ہے الاشتغال بالنکاح افضل من التخلی للعبادات، کہ آدمی نکاح کرنے سے پہلے جو خالی ہوتا ہے، بالکل آزاد ہوتا ہے، تو پڑھنا لکھنا عبادت کرنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد بیوی کے تقاضے کی وجہ سے نفلی عبادتوں میں کمی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بیوی سے بولنا بات چیت کرنا نکاح کے بعد ہمیشہ روزانہ وہ نیکی اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ جس طرح آدمی جو داڑھی چھلتا ہے، داڑھی یا ایک مشت سے کٹاتا ہے کم، تو جس طرح داڑھی ایک مٹھی سے کم کٹانے والا یا داڑھی منڈانے والا 24 گھنٹہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، اسی طرح جب آدمی نکاح کر لیتا ہے، سو رہا ہے تو بھی، جاگ رہا ہے تو بھی، استنجے میں ہے تو بھی، بیوی کے ساتھ رہے تو بھی، بیوی سے الگ رہے تو بھی، ہر حالت میں وہ عبادت کے اندر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نکاح کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں جس رشتہ داری کو شروع کیا وہ میاں بیوی کے رشتہ داری کو شروع کیا ہے، ماں باپ سے کی رشتہ داری سے شروع نہیں کیا، بلکہ میاں بیوی کی رشتہ داری کو شروع کیا، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ میاں بیوی کے رشتہ داری میں جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وَبَيْنَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کے اندر جو ہم نے طاقت رکھی ہے، اس کے اندر جو محبت اور اس کے اندر جو کشش رکھی ہے، کسی دوسرے رشتہ داری کے اندر ہم نے وہ کشش نہیں رکھی ہے۔ تو حاصل کلام یہ 2 ہفتے کے تقریر کا یہ نکلا
ہوگا کہ ہر آدمی اپنے کنڈیشن کو دیکھے، بچے کے کنڈیشن کو دیکھے، اور جتنا جلد سے جلد ہو نکاح سے جلد منسلک کرنے کی کوشش کرے، اور رشتے ازدواج سے آدمی کو جلدی سبکدوشی حاصل کرنا چاہیے تاکہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری پوری ہو جائے اور اپنا دین بھی مکمل ہو جائے۔ اللہ ہم سبوں کو شریعت کے مطابق تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنی اولادوں کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔